and we can understand کہ busy ہوں گے آپ میٹنگ میں. So we'll start it. آفیشیل گیسٹ تھے تو ہم اس میں سارا دن بزی رہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں واپس آیا ہوں. آپ کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا, اس کے لیے معذرت. تو ابھی میں نے دوبارہ جوائن کیا ہے ہمارے پاس. جی 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 سر. سر سیشن میں کچھ یوں ہے کہ کچھ کوشچنز ہیں. بیسیکلی میں اپنا انٹروڈکشن کرا دوں بچوں کو. میں ذیشان ظفر فرام کوسموس ملتان, بیسیکلی فرام راجن پور, CSS 2020 qualifier and then PMS 10 سے. سر کریم داد چغتائی is a topper of CSS 2014, first position in written and the second position overall. And I think this sir is the only individual in Pakistan when it comes to competitive exam he needs no introduction. چاہے وہ اسلامیات کی بک ہو سر کی, چاہے وہ انگلش کمپوزیشن کی بک ہو, اور پھر چاہے وہ اب MPT ہو. سر بیسیکلی کچھ کوشچنز ہیں, 2 دن بعد MPT ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ سر 66,000 بچوں نے اپلائی کیا ہے, اور سوال یہ ہے کہ جو ایبلٹی کا پورشن ہے اور جو انگلش کا پورشن ہے اور اس کے ساتھ جو اسلامیات کا پورشن ہے, اس کا ڈیفیکلٹی لیول کتنا حد تک ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے, اور کیا سچویشن ہوگی سر؟ اوور ٹو یو, یو کین ٹیک the session as you are. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں انوائٹ کیا, اور مجھے اس لحاظ سے بھی خوشی ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ ہمارے وسیب سے لوگ ہیں جو کہ اس سیشن کو لے رہے ہیں. اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ چونکہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے MPT, اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ 66,000 ہیں, تو بہت زیادہ نمبر ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اٹیمپٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی جس طرح CSS کی اٹیمپٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو باقی اس کا جو لیول ہے اس دفعہ کہ کتنا اس کا ہوگا, یعنی کہ ٹف ہوگا یا ایزی ہوگا یا ماڈریٹ لیول ہوگا, یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ ایزی بھی نہیں ہوگا اور زیادہ ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہوگا, یہ ماڈریٹ لیول کا ہوگا. اور جو ہمارے اسپائرنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو زیادہ جو ایشوز آئیں گے یا جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ میرے خیال سے ایک انگلش ہے, اور سیکنڈلی میتھس ہے. میتھس اینڈ ایبیلٹی, ان دونوں کا ملا کے 110 مارکس بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان افیئرز ہے, کرنٹ افیئرز ہے, وہ تو روٹین میں جس طرح ہم کرتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس کا, اس کے تحت اس کا کور ہو جائے گا. جو EDS پارٹ ہے وہ بہت چیلنجنگ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ پرومسنگ بھی ہے کہ اگر آپ کی پریپریشن اچھی ہوگی تو آپ بڑا اچھا سکور کر سکتے ہیں. یہی حال انگلش کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کی پریپریشن اچھی کی ہے, چونکہ اس میں 20 مارکس کا آپ کا ووکیبلری آنے والی ہے, اور تقریباً 10 مارکس کا اس میں کریکشن کا آئے گا اور کمپریہنشن کا آئے گا. تو وہ اس لحاظ سے اگر آپ کی بیسک ووکیبلری اور بیسک گرامر اگر آپ کی ٹھیک ہے تو آپ بڑا اچھا سکور کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ڈبل ایج سورڈ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کی پریپریشن اچھی ہے تو آپ کا سکور اچھا آ جائے گا, اگر آپ کی پریپریشن میں اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو مشکل ہوگی. جہاں تک میتھس کی بات ہے تو میتھس میں 3 پورشن ہے, ارتھمیٹک ہے, الجبرا ہے, جیومیٹری ہے. اور یہ تھوڑا سا ٹرکی پارٹ ہوگا کیونکہ ہم میں سے اکثر کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا جو لیول ہے وہ مور اینڈ لیس میٹرک کا ہی ہوگا, مڈل اور میٹرک, FSC کا نہیں ہوگا میرا نہیں خیال, کیونکہ FSC ایک ایڈوانس لیول پہ چلی جاتی ہے. اور جس نے میٹرک میں اچھا سا میتھ کیا ہے اور ابھی جو MPT کی بیسک پریپریشن کی ہے, ہم نے اپنی کتاب میں اس کو بڑا آسان طریقے سے دیا ہے, اگر اس کو بھی تھوڑا بہت فالو کی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. تو باقی یہ مطلب فنگرز کراسڈ, ہم خود بھی دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح کا پیپر آئیں گے, چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا تاکہ لوگ زیادہ ڈسکریج نہ ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو 33% مارکس چاہیے, پاسنگ مارکس, وہ آپ نے لینے ہیں. وہ اتنا بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے, اور وہ جس نے بھی CSS کی کمپلسری سبجیکٹس کی تیاری اچھی طریقے سے کی ہے میرے خیال سے وہ کر لے گا. جی ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ سر. سر ایک کوشچن اور ہے
بچے سمجھ رہے ہیں کہ جو سچویشن ایبلٹی کے پورشن کی ہوگی، جیسے آپ نے ایک اچھے طریقے سے کمپریہنسولی اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، تو اس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ میٹرک تک ہی جائے گا، اور آئی تھنک یہ ایف پی ایس سی نے مینشن بھی کیا ہے کہ وہ ایس ایس سی لیول تک ہی ہوگا. سر جو آپ کی ایک بک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاس پیپرز آف سی ایس ایس سنس 1974 ہے، یا اس سے آگے اگر ہم دیکھیں آخری لاسٹ 2 days کے لیے کیا انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، کیا سجیشنز ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، کوئی اس میں وہ لینے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا لوگ نروس ہو جاتے ہیں، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. ہاں، جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک تو آپ کے جو پاسٹ پیپرز ہیں تمام سبجیکٹس کے، سی ایس ایس کے خاص طور پہ، انگلش کے، ای ایس کے، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، اسلامیات، ان کے خاص طور پہ کر لیں. پچھلے 20 سالوں میں کر لیں، 10 سالوں میں کر لیں، 15 سالوں میں کر لیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ایم سی کیوز کر لیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو میتھس کے حوالے سے تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو اس کے 3 پارٹس ہیں بیسیکلی، ارتھمیٹک، الجبرا اور جیومیٹری. تو آپ ارتھمیٹک اور الجبرا ایزیلی کر سکتے ہیں، اور جو جیومیٹری کی بیسکس ہیں، تو یعنی ایکیوٹ اینگل کیا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ وہ پائتھاگورس تھیورم کیا ہے، اور اس طرح کی بیسک چیزیں ان کو کور کر لیں، تو اس سے آپ کا کافی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈویبل ہے. تو ابھی ان 2 دنوں میں آپ کو جو ڈویبل چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور جو آپ کی گٹ فیلنگ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایگزام میں آ سکتی ہے، تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. اور جو چیز آپ نے کور نہیں کی ابھی تک اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آنے کے چانسز ہیں، جیسے کہ ووکیبلری ہے 20 مارکس کی آئے گی، تو اس میں اور زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جی آر ای کی ووکیبلری کر لیں، پاسٹ پیپرز کر لیں، اتنا کافی ہوگا. اور جہاں کریکشن کی بات ہے، اس کے تھوڑا سا رولز پڑھ لیں، تھوڑی سی گرامر پڑھ لیں. کمپریہنشن اتنا ایشو نہیں ہوگا. آئیڈینٹیفائنگ دی آڈ ورڈ، وہ بھی اتنا ایشو نہیں ہوگا. اور بس جو دیکھیں، جہاں کوئی پاسٹ پیپرز ہیں، کنکریٹ فارمولائے ہیں، اور کوئی بیسک کنسیپٹس ہیں جو میتھمیٹیکل پورشن میں ہیں، اس کو دیکھ لیں، تو باقی انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. یو ہیو بین ہیلپنگ اسپائرنٹس آف سی ایس ایس سنس 2014. گاڈ بلیس یو سر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، بہت مہربانی، بلکہ میں سر کے چاکساں کہ بہت شکریہ آپ کا. نہیں تھوڑی وڈی مہربانی. انشاءاللہ یہ تھوڑا سیشن مکمل تھیندے، اور انشاءاللہ ایم پی ٹی ایگزام تھی ویندے. انشاءاللہ میری خواہش ہوسی کہ ول ڈیٹیل سیشن گنسو انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ آفٹر سر، بہت شکریہ سر. سو نائس. بہت تھینک شکریہ. یو تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اچھا جی، تھینک یو سو مچ سر. تھوڑا سا آئی تھنک جیسے آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وین دا پرسن از ان فیلڈ وہ تھوڑا سا بزی ہوتے ہیں. ایسا سیٹ کہ جیسے بچے فیلڈ میں جب بھی آپ پوسٹ ہوتے ہیں تو کچھ آفیشیل میٹنگ ہو سکتی ہیں. سوری وی ہیو بین کیپٹ ویٹنگ. اور سر نے بھی اس کے لیے آپ سے بات کی ہے. لاسٹ فیو انسٹرکشنز یا لاسٹ فیو سر نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. یہ کوئی ایگزام اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا انگزائٹی اور اسٹریس ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفیکلٹی لیول اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں جائے گا. ایز یو نو دیٹ دیر از نو نیگیٹو مارکنگ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ٹرائی ٹو اٹمپٹ all 200 questions and last but not the least, please try to manage the time when it is about ability portion. اس ability portion کا time manage کرنا ہے، اور کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پورشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آخری 20-25 منٹ تک یہاں پہنچیں. اینڈ ٹرائی کہ اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ کا بیک گراؤنڈ کامرس سے ہے، میتھمیٹکس سے ہے، تو اس پورشن کو اینڈ پہ لے جائیں. اور اگر آپ بایو والے ہیں تو وہ تو پھر اینڈ میں ہی آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بایولوجیکل سائنسز ہے. آل دا بیسٹ ٹو آل آف یو. جیسے ہی ایم پی ٹی کمپلیٹ ہوتا ہے we will arrange another session with Sir Karimda Chugtai Saab for the mains exams. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. Thank you so much. If you have any question you can ask.
ٹھیک ہے, ابھی اگر آپ مجھ سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں یو کین آسک. ٹھیک ہے, ویری بیسٹ آف لک, جسٹ کنٹرول یور نروز. یہ ایگزام جو ہے اسی اسٹریس کو, انگزائٹی کو کنٹرول کرنے کا بھی ایک ایگزام ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو جسٹ ون ڈے. اس میں ایزی رہیں, اسٹریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی مشکل امتحان نہیں ہونے والا. پاسنگ مارکس 66 ہے آؤٹ آف 200, یعنی کہ 33%. تو وہ ایز سچ کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے کمپلسری کی پریپریشن اب تک کر لی ہے, اپنے پاسٹ پیپرز کو ریوائز کر لیا ہے, اور ایک آدھ ریسورس بک جو کہ کریم داد صاحب کی ون آف دا کمپریہنسو بکس تھی, ٹھیک ہے, اس میں سے اگر دیکھ لیا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. تھینک یو سو مچ.